بہت سے لوگ پرو ڈرگ بھی تو ہوتے ہیں نا. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ پرو ڈرگ، پرو ایڈکشن، پرو ایٹنگ ہوتے ہیں اور پرو محبت بھی ہوتے ہیں. مطلب اگر کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سارے قیامت بیتی ہوئی ہو تو معاشرہ عام طور پر کوئی دو پیار کرنے والے دل جو ہیں ان کو ملانے میں اپنا کسر نہیں چھوڑتا. حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے جج بھی ان کو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، پر اس کے گھر والوں کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرے. عام طور پر دنیا بھر میں جو کہا جاتا ہے، گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ ڈرگ ایڈکشن سے ریکوری کے بعد شادی کے بارے میں کب سوچنا چاہیے، تو وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر آف ریکوری میں یہ نہیں سوچنا چاہیے رومانسز کے بارے میں، کیونکہ رومانس اور ڈرگز یہ ایک دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ ہیں. یہ رومانس اور ڈرگز ایک دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ ہیں. اسی لیے جب رومانس میں بریک اپ ہوتا ہے تو لوگ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں. دنیا میں ایک ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جس کے اندر بنیادی یہی ہے کہ وہ رگڑا دیتے ہیں، سب سے پہلے فرش صاف کرواتے ہیں، پھر برتن صاف کرواتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے کام، اور 2-3 سال تک وہاں پیشنٹس رہتے ہیں. اور وہ کیلیفورنیا میں ڈیلنسی اسٹریٹ کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے جہاں جیل سے لوگ آتے ہیں اور اسٹریٹ سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں کوئی ایسا بندوبست نہیں کہ ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ ہوں یا کوئی اس طرح کا بندوبست نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ وہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو وہ اس کو کاموں کے رگڑے دیتے ہیں، ان کو کوئی ڈیفرنٹ ہنر سکھاتے ہیں. کوئی موٹر مکینک بنا دیا، کوئی کپڑے استری کرنے سکھا دیے، کوئی ڈرائی کلینک، کوئی دیگر کام. آخر کار وہ ان کو ان کاموں میں باقاعدہ انڈکٹ بھی کر لیتے ہیں. تو گھر میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ اداس رہتا ہے. تو گھر والوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آپ کیوں الگ تھلگ اوپر کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو ان فیکٹ وہ دل نہیں کرتا. تو فیملی والے کچھ تھوڑا موٹیویٹ کریں، تھوڑا کوشش کریں تو آہستہ آہستہ دھکا سٹارٹ وہ ہو سکتے ہیں. لیکن جس نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے بعض اوقات اس کا دل نہیں کرتا ہنس کے بولنے کو، کسی کی انٹرفیرنس کو اس کا دل نہیں کرتا. اور اگر کوئی اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہو تھوڑا بہت تو اس کو موقع دینا بھی چاہیے. لیکن فیملی والے کوشش کر کے کوئی ایسی بات چیت شروع کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ بات چیت میں شامل ہو جائے. لیکن یہ شادی والا نسخہ میرا خیال ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا، اور یا بہت کم کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بہت ہی سیانی سمجھدار لڑکی ہو وہ اپنے خامد کو اچھی جانب جو ہے اس کی توجہ رکھ سکے. ایسا ماضی میں ضرور کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، ہزاروں میں سے ایک معاملہ کوئی. لیکن پروبیبلٹی یہی ہے کہ جب آپ نشہ کرنے والے کی شادی کریں گے جبکہ وہ ابھی نشہ کر رہا ہے تو اس سے مسائل بڑھیں گے. اور خاص طور پر اگر کوئی ری ہیب میں سے رہ کے جا رہا ہے تو اس سے بھی مسائل بڑھیں گے. آپ کو مینجمنٹ کی دشواریاں ہوں گی، اور آپ کو اس کے شادی کرنے کی وجہ سے اس پہ سٹینڈز اپلائی کرنا بھی مشکل ہوں گے، کیونکہ اب وہ ڈبل یونٹ ہو گیا ہے. سنگل یونٹ نہیں ہے بلکہ ڈبل یونٹ ہے، اور آپ اس پہ سٹینڈز بھی لاگو نہیں کر سکیں گے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.